أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ان الفاظ کے معنی: الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بالشہر الحرام بدلے میں ہے مہینے حرمت والے کے، والحرمات اور حرمات قصاص بدلے میں ہے، فمن اعتدى بس جس نے زیادتی کی، علیکم فاعتدوا بس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اسی طرح کی، ما اعتدى جیسی زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، مع المتقین متقین کے ساتھ ہے، وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور نیک اعمال کرو، احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو، محسنوں کو۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے بدلے کے مہینے میں حرمت والا مہینہ بدلا ہے، یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے میں آپ سے جنگ کرتے ہیں تو آپ بھی حرمت والے مہینے میں ان سے جنگ کریں، اس لیے کہ جیسا وہ عمل کریں گے ان کو ویسی جزا ملے گی، اور یہ مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے مومنوں کو کہ اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ابتدا انہوں نے کی، مشرکین مکہ نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال انہوں نے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تو حرمت والا مہینہ تھا ذی القعدہ کا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے ادھر مکہ کی طرف بھیجا اور ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو وہ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہ رشتہ دار تھے، عزیز تھے، وہ ان کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہ بیعت لی جس کا نام بیعت رضوان ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ افواہ تھی، غلط تھی، جھوٹی تھی، یہ بات سچ نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ ہو، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس لیے آپ نے ہر وہ بات ان کی تسلیم کی تاکہ جنگ نہ ہو، اور مسلمانوں میں بعد میں یہ بے چینی بھی پائی گئی کہ یہ اس طرح کی باتیں شکیں آپ نے قبول کر لی ہیں کہ جس میں ہماری اہانت ہے۔ مسلمانوں میں جوش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہ اس دفعہ عمرہ کیے بغیر چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ جو مسلمان آئے گا آپ کے پاس، مسلمان ہو کر ہمارا، تو ہم اسے واپس لے لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، واپس دے دیں گے۔ تو اس طرح کی شکیں تھی، تو جس میں ایک یہ کہ مسلمانوں آپ جو جوشیلے تھے نوجوان، ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو یہ بڑی بھاری معلوم ہو رہی تھی، بڑی گراں، اور اس میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نیچے لگ کے معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ اتنا کیوں نیچے لگ رہے ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہی ہیں۔ تو وہ ساری کوشش اس لیے تھی کہ حرمت کے مہینے کی حرمت کو پاس رکھا جائے، تو اس لیے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو پھر آپ اسی مہینے میں واپس ذی القعدہ ہی کے مہینے میں آتے ہیں، وہ بدلے میں کہ آپ نے ہمیں ذی القعدہ میں روکا تھا تو ہم عمرہ اسی مہینے میں کریں گے ذی القعدہ میں، اس لیے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے۔ تو جو روکا گیا تھا حرمت والے مہینے میں عمرے سے، تو اس کی قضا اسی حرمت والے مہینے میں کریں گے۔ اور دوسری اس میں الشہر الحرام بالشہر الحرام میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تم جنگ کرو گے حرمت والے مہینے میں تو تم سے جنگ ہوگی حرمت والے مہینے میں، کیونکہ یہ دفاع ہے اور ہم اس میں ابتدا کرنے والے نہیں ہیں، زیادتی تمہاری طرف سے ابتدا تم نے کی۔ اب یہ نہیں کہ حرمت والے مہینے میں آپ ہم سے جنگ کریں اور ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں اور تم ہمیں مارتے رہو، تو اس لیے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اب والحرمات قصاص آیا، حرمات حرمہ کی جمع ہے، حرمہ حرمات، حرمہ یعنی تحریم،
ہر وہ چیز جس کا احترام ہے وہ محترم ہے۔ تو یہ حرمات جمع اس لیے آئی کہ ایک تو مہینہ حرمت والا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور محرم ہے، اور رجب۔ اسی طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، مسجد الحرام کی، اور مسجد الحرام سے مراد پورا مکہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوتی ہے تو آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، تو وہاں سے آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، اور قرآن میں یہ آیا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مکہ پورا جو ہے وہ حرمت والا ہے اور حرم ہے، اس لیے ایک مکہ شہر کی حرمت، یعنی مکہ کے بلد کی، شہر یہ اردو والا شہر ہے، اور دوسرا شہر وہ ہے مہینہ ذی القعدہ کے مہینے کی حرمت، اور پھر ایک اور حرمت کے احرام میں ہے اس لباس کی حرمت۔ تو یہ ساری کی ساری حرمتیں اکٹھی ہو گئیں۔ اسی طرح انسان کی حرمت، ایک جان کی حرمت، پھر مسلمان ہو تو اس کی حرمت، تو یہ ساری حرمتیں اکٹھی ہوئیں، اس لیے فرمایا والحرمات قصاص، والحرمات قصاص۔ اور یہ عطف جو ہے، پہلے الشہر الحرام جو ہے وہ مہینہ خاص تھا، اور اب یہ والحرمات قصاص، یہ عطف ہے واو، یہ عام خاص کے بعد عام ہے، والحرمات قصاص، یعنی عطف العام علی الخاص۔ الشہر الحرام خاص ہے، والحرمات قصاص یہ عام ہے، کہ ہر طرح کا قصاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کرنا قصاص ہے، اور اس میں بھی جو ائمہ ہیں ان کا کہ جیسے قتل کیا گیا ہے ویسے ہی قتل کیا جانا چاہیے، جیسے مارا ہے ویسے، تاکہ پورے کا پورا اس کو جزا ملے۔ قصاص کا بدل معنی ہے بدلہ۔ اسی طرح اگر کسی نے جیسا کہ ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹنا ہے، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو کان کاٹنا ہے، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہے، تو اسی طرح اگر قتل کیا ہے تو قتل کرنا ہے۔ تو قصاص ان اعمال میں، ان امور میں ہوگا جہاں پہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی جو جس میں زیادتی نہ ہو، کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنی اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ اس لیے آگے فرمایا والحرمات قصاص فمن اعتدى، پس جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، ویسی ہی زیادتی جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ اعتداء جو ہے زیادتی جس کا معنی ہم کر رہے ہیں، جو بدلے میں زیادتی ہے قصاص میں وہ سزا کے طور پر ہے، وہ سزا ہے، وہ زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کو زیادتی اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہ اسی کی مثل ہے، جیسا کہ کسی نے کیا تھا، جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے، ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کی سزا ہے۔ جیسے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا، کہ جس طرح کی برائی ہے اسی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے ہے۔ تو وہ جو بدلے میں ہے وہ برائی نہیں ہے، وہ ہے سزا، وہ ہے جزا، لیکن اس کو اس کی مماثلت کی بنا پر، تشبیہ کی بنا پر اس کو سیئہ کہا گیا ہے، وہ سیئہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ
جو بدلے میں اگر کان کاٹا جاتا ہے، بدلے میں اگر کسی کی آنکھ پھوڑی جاتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس کو بھی اعتداء کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں مماثلت ہے، حالانکہ وہ اعتداء نہیں، وہ سزا ہے، بطور سزا۔ اس لیے فرمایا فَاعْتَدُوا، بس تم بھی زیادتی کرو، یعنی تم بھی اس کا بدلہ لے لو اسی طرح کا جیسا کہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس میں مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور پھر اس بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو کہ جتنی ہوئی ہے اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے ائمہ اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو قصاص کی حد ہے، یہ جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، اس کی موجودگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جب انتقام لے رہا ہو، بدلہ، تو اس کے اندر جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادتی کے اوپر اس کو ابھار رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان جذبات سے مغلوب ہو کر انتقام لینے والا اس سے زیادہ نہ کر گزرے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، حدود میں بھی اللہ کا ڈر ہمیشہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح جب بدلہ لیا جائے، وہ قتل کا ہو یا وہ کسی حد کا ہو، تو اس میں اتنی ہی جزا دینی ہے جتنا کا ارتکاب کیا گیا ہے دوسرے کی طرف سے۔ اسی طرح وَأَنفِقُوا، اس کی اگلی آیت ہے، یہ جو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ انسان مومنوں کے پیش نظر بات رہنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور تقوی یعنی ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی تائید ہوگی، اور یہ اس کے ساتھ ہوگی جو متقی ہے، اور یہ انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت کا باعث ہے کہ جو تقوی سے فارغ ہو گیا، یعنی اپنے جذبات کے تحت حد سے گزر گیا، تو اس نے تقوی کے وہ تقاضے پورے نہ کیے، تو اس کے لیے پھر نقصان ہے۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ کی بجائے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کا نتیجہ ہلاکت ہوگی، اللہ کا ساتھ پھر نہیں رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی متقین کے ساتھ ہے، تو اس لیے انسان کو اس صفت تقوی سے ہر وقت متصف رہنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو جب سبیل اللہ کا آئے نا لفظ، تو اس کا معنی جہاد ہے۔ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب آئے لفظ آئے، تو قرآن میں جہاں بھی سبیل اللہ آتا ہے اس کا معنی جہاد ہے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرو، یعنی جہاد کی تیاری میں، اس میں اسلحہ کی خریداری بھی ہے، اس میں سفر کے اخراجات بھی ہیں، اس میں جنگ کے دوران ہونے والے اخراجات، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وہ ملکوں کو بھی، سربراہوں کو بھی اور لوگوں کو بھی ایسے معاملات میں، دفاع کے معاملات میں انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ جہاد کی ہمیشہ تیاری رہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا معنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،  ایک یہ کہ انسان
خودکشی نہ کرے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو مارنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے خود ہی پسٹل رکھ کے مار لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خودکشی سے بھی منع کیا ہے، تو یہ معنی بھی ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جو انسان کو ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ وہ ہلاکت بدنی بھی ہے، روحی بھی ہے، یعنی روح کی ہلاکت، بدن کی ہلاکت۔ ایسے معاملات جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان معاملات میں کود پڑنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور ایسے معاملات جس میں انسان کی جان کا خطرہ ہے، ایسے میں پڑ جانا ہے، ایسے معاملات میں وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وہ بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ معاملہ کون سا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ آیا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اگر ہم جہاد کی تیاری میں خرچ نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ کیسے کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہی ہے نا۔ اس کے لیے آپ ترن والا بن جائیں گے، آسانی سے آپ پر غالب آ جائے گا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو جب روم میں غزوہ ہو رہا تھا، غزوہ تو نہیں تھا، یہ بعد کی جنگ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک شخص نے اپنے آپ کو لشکر کے اندر حملہ کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ تو اسی جنگ میں ابو ایوب انصاری بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ جو ہے نا اس موقع پر نہیں ہے یہ آیت، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، یہ انصار میں اتری، ہم میں اتری ہے یہ آیت۔ اس لیے کہ جب فتوحات ہو گئی، اسلام غالب آ گیا، فتح بھی مکہ ہو گیا، تو ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں جہاد سے، اب نوجوان جانے، اب نئے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ جانے، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم اپنی زراعت میں اور تجارت میں جو ہے نا مگن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھر آیت اتری وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس کا سبب نزول ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس لیے آیت کو سمجھنے میں جو صحابہ کا فہم ہے اس کو ترجیح ہے کہ اس دور میں اترا، وہ زیادہ ان آیات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے فہم کو حضرت ابن عباس کی جو تشریحات ہیں، ابن مسعود کی ہیں، جو صحابہ کی ہیں، وہ تفسیریں سب سے اولا ہیں، اس لیے ان کو ترجیح حاصل ہے۔ تو ویسے سمجھنا چاہیے قرآن کو جیسے صحابہ نے سمجھا۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ سے یہ مراد ہے کہ اپنے آپ کو جہاد سے پرے کر لو، جہاد کو ترک کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ تو اس میں عمومی طور پر بھی وہ سارے کے سارے معاملات آ سکتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ خطرناک راستہ ہے، یہاں پہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ ایسے ہی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یا ایسا راستہ ہے جو آپ کے لیے یعنی پرامن نہیں ہے جی، تو اس طرح کے معاملات میں پڑنا جہاں پہ خطرہ ہو جان کا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ عمومی نفی بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ ایسے معاملات میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اب جو کتنی بیماریاں ہیں پتہ ہے کہ یہ سگریٹ نوشی سے ہو رہی ہیں، یہ فلاں چیز استعمال سے کرنے سے ہو رہی ہیں،
تو ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت ہی میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہوا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی محسنوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ احسان جو ہے یہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس میں یعنی حسن پایا جاتا ہے، احسان. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پوچھا حضرت جبریل نے کہ ومل احسان، تو اس کی تشریح یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتے ہو تو کم از کم عبادت کرتے ہوئے تمہارے ذہن اور دماغ میں اور دل میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو اسی طرح احسان یہ ہے کہ جو ایک احسان کی صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اجرت طے کی، مزدور کے ساتھ یا کوئی بھی آپ نے ہائر کیا بندہ، تو آپ جو اجرت آپ نے طے کی ہے اس سے آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر ٹیکسی آپ نے ہائر کی، کتنے پیسے جی؟ 500 روپے. آپ 500 سے زیادہ دیتے، یہ احسان ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ احسان کریں، اس لیے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ احسان ہے. تو جو اس کی حد نہیں ہے احسان کی، کہ اس میں ہر طرح کی یعنی انسان کی طرف سے جو حسن و جمال ہے وہ پایا جاتا ہے. کسی کو یعنی معاف کر دینا احسان ہے. اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے معاف کر دی اللہ کے لیے، تو یہ آپ نے احسان کیا. تو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر احسان ہے، کہ آپ اس کو ایسا راستہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان جو ہے اس راستے پہ گامزن ہو جائے کہ جنت میں چلا جائے. آپ اسے برائی سے روک رہے ہیں، اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ جہنم سے جانے سے بچ جائے، تو آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. اس لیے محمد الرسول اللہ محسن انسانیت ہے. محسن انسانیت ہے آپ، کہ آپ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ آپ نے جہنم سے جانے سے لوگوں کو بچایا، ہمیں بچایا اور جنت کا راستہ دکھایا. تو یہ احسان ہے، نیکی کا راستہ بتانا، نیکی کی تعلیم دینا، اور ہر وہ نفع بخش چیز معاشرے میں مہیا کرنا، وہ احسان ہے. تو اس میں کسی کی آپ تکلیف دور کر دیتے ہیں، احسان ہے. کوئی کسی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ پر فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے اور یہ اپنی ضرورت خود پوری کرنے سے قاصر ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور صلاحیت دی ہے کہ آپ اس کی اس تکلیف کو دور کر دیں، تو آپ احسان کر رہے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں، ان کو اپنائیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی تو یہ بہت وسیع معاملہ ہے. کوئی راستہ بھولا ہوا ہے، آپ اس کو راستہ بتا دیں. جی آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی سفر پر آپ کے پاس سواری ہے، تو اگر کوئی لفٹ مانگ رہا ہے تو اس کو لفٹ دے دیں، اپنے ساتھ بٹھا لیں. تو یہ سارے کے سارے احسان کے معاملات ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نیک صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.